شمع تیری طرف لو لگے رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پیارے پیارے نعت خواں اس پروگرام میں ہوتے ہیں، کلام وغیرہ بھی پڑھے جاتے ہیں، کچھ اشعار کی تشریح بھی ہوتی ہے. آئیے محمود بھائی تشریف لائیے، ویلکم. ماشاءاللہ محمود بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں یہ ہمیشہ رہتے ہیں ساتھ، اور ساتھی میزبان ہیں، بلکہ کو ہوسٹ بھی کہتے ہیں، ساتھی میزبان ہیں. اور انشاءاللہ ہم اسی طرح یہ پروگرام جو ہے وہ آگے بھی اللہ نے چاہا تو آپ اس کے قسطیں دیکھتے رہیں گے. محمود بھائی بھی ہیں، ہمارے حاجی آصف بھی ہیں، اور محمد عظیم اتاری مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں. امیر علیہ سنت کا ایک کلام ہے، میں چاہتا ہوں محمود بھائی سے ہم آغاز کریں. ہم کلام سنیں گے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، یہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کی فرمائشیں بھی شامل کریں گے. آصف بھائی بھی کلام پڑھیں گے، عظیم بھائی بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. آئیے درود پاک کی فضیلت، محمود بھائی درود پاک کی فضیلت انشاءاللہ سنتے ہیں. درود پاک بھی پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. انشاءاللہ یوں بھی درود پڑھتے ہیں، اور کلام سے پہلے بھی نارملی ہمارے نعت خواہ درود پاک پڑھاتے ہیں، تو یہ بھی ثنا خوانی کا سلسلہ رہتا ہے درود کے ذریعے، اور یاد خدا و مصطفیٰ بھی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا باللہ. مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا، پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. جب کہ رمضان
آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایہ مزا افق پر بھی ابر کرم چھا گیا تھا افق پر بھی ابر کرم چھا گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ مزا خوب رمضان میں آ رہا پھولے باب جنت جہنم کو تالے پڑے طرف تھے اجالے وہ مردود شیطان قیدی بنا مزا خوب رمضان میں تھا ترانے خوشی فضا گنگناتی ہوا بھی مسرت کے نغمے سناتی جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا مزا خوب رمضان میں تھا جو تقسیم ہوتے تو بخشش پروان ترقیم ہوتے خوشا بحر رحمت کو جوشا گیا مزا خوب رمضان میں تھا شب و روز رحمت کی برسات ہوتی عطاؤں کی جھولی میں خیرات ہوتی مسلمان کا دامن کرم سے بھرا مسلمان کا دامن کرم سے بھرا مسلمان کا دامن کرم سے بھرا تھا مزا خوب رمضان میں تھا
چہرے پہ پانی دلوں میں بھی کس کا شادمانی سکون ماہ رمضان میں آنسو ماہ رمضان میں کیسا ملا مزہ خوب رمضان میں آ رہا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیارے سے حمد پیش کرتے ہیں۔ عظیم بھائی انشاءاللہ حمد کے چند اشعار پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
वसल्लम। محمود بھائی کوئی ایسا شعر بھی سنائیں جس میں جمعہ ہے، سنائیں گے؟ محمود بھائی، آصف بھائی بھی کوئی ایک دوسرا شعر سنائیں جو محمود بھائی نے نہ سنایا ہو، کوئی ہے ذہن میں؟ آصف بھائی سے لیتے ہیں نا پہلے، جمعہ آتا ہو اس میں ہے کوئی؟ کلام تو ہے اپنا، حضور کعبہ حاضر ہے. شعر بتانا، اس میں ایک شعر ہے نا، پھر پہنچ تو یہ گئے ہیں. جی ہاں، جمعہ پر مکمل وہ جو حج قبول فرمانا تو ہر حج حج اکبر ہے. ہاں، نہیں کچھ جمعوں پر موقوف افضال و کرم ان کا، جو وہ مقبول فرما لے ان کے جو جو وہ مقبول فرما لے، ہر حج حج. واہ واہ، ہر حج حج اکبر ہے. جی جی. اب آپ طرز میں پڑھ پائیں گے یہ؟ اس سے پہلے والا چلو شعر، اس سے پہلے والا بھی ہے نا، پہلے والا شعر یہ بعد میں بات طرز میں تو پڑھ لوں گا انشاءاللہ، لیکن اس کے بول جو ہیں بڑا ہی خوبصورت شعر ہے. حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاری پر ہے، بڑی سرکار نہیں کچھ جمعہ پر جو وہ مقبول فرما لے، جو وہ مقبول فرما لے، تو ہر حج حج اکبر ہے، جو وہ مقبول فرما لے، تو ہر حج حج ایک اور شعر بھی ہے، اور بھی اشعار ہوں گے جس میں لفظ جمعہ کا تذکرہ ہو، کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ وہ ہے نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اس میں ہے اس میں ہے. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جی جی جی. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. شمبا پیر کی جو عید ہے وہ بھی عید ہے، اور جمعہ بھی عید ہے مومنوں کے لیے. جمعے کی بھی کچھ اور بات ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جمعہ تھا عید ہے، عبادت لیے، جمعہ تھا عید ہے، عبادت لیے، مجرموں شنبہ ہفتے کو کہتے ہیں، دیکھو کیا یک شنبہ اتوار کو کہتے ہیں، دو شنبہ پیر کو کہتے ہیں، سہ شنبہ یہ منگل کو کہتے ہیں، بدھ کو چہار شنبہ، اور جمعرات کو پنج شنبہ، اور جمعے کو جمعہ ہی کہتے ہیں. یہ ساتوں دن اس میں آ گئے. فیس بک پر بھی ہمارے ناظرین کمنٹس کر رہے ہیں اور کالز بھی شامل کرتے ہیں، لیکن ایک پیارا سا کلام ہے، میں چاہتا ہوں چند اشعار آصف بھائی سے ہم سنیں. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، مدینہ پاک کی کچھ یاد ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ہر آفت سے بچانا عقبا میں نہ مجھے دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روزہ ہے روزہ وہ روزہ ہے روزہ 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 ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے وہ روزہ سوئے طیبہ سمجھ کر زمانے جاتے سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے وہ روزہ 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 ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے وہ روزہ یہ تو بس ان کی عنایت کرم کرتے یہ تو بس ان کی عنایت وہ کرم کرتے ورنہ جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے ورنہ ہم جیسے کہاں در بلائے جاتے یہ تو بس ان کا کرم ہے بلا لیتے واللہ یہ تو بس ان کا کرم ہے وہ بلا لیتے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے کیونکہ یہ وہ روزہ یہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے وہ روزہ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام
जो सरकार को आते जाते देख लेते थे, जो सरकार को आते जाते देख लेते थे, जो اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سوئے صیبہ سوئے صیبہ سوئے صیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، جہاں نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام، پیارے پیارے کلام، اشعار وغیرہ، اور آپ کی فرمائشیں بھی ہم لیتے ہیں، کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ ہمارا تاریخ کھانے وال شعر سے بات کرو، شعر کا مطلب بتا دیجیے گا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے، سوزے محبت عام نہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ محمود بھائی سے وضاحت لیں۔ کیا رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، صحیح ہے؟ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، بات اس میں ہے نا۔ اس میں اب کیسے بیان کرو؟ بتائیں نا کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر، بھائی کیا یہی؟ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، بالکل کوئی والی تھی آگے پھر بتا پہلے کی ذکر محبت عام ہے ذکر تو لیکن عام ہے مگر سوز جو ہے نا، سوز تو سوز دل- اندر کی جلن جی جی تو کہتے ہیں نا، تو سوز عام نہیں ہے، ہاں، باتیں تو سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوز عطا فرما، سوز جو ہے نا وہ جلن عشق محبوب عطا کے عشق فرما۔ میں ہجر میں، وہ اللہ ہمیں عطا کرے۔ یہ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ۔ تو یہ تو وہ تھے کہ سوز بھی ملا ہوا تھا اور مزید چاہ رہے تھے۔ مزید کون؟ سبحان اشفاق بھائی مجھے یہ ناز سنا دیں۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے مدینے، ایک آج شعر ہو جائے۔ مرحبا جی چلے ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ میں گنہگار
اللہ. مزید کال. یاد خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا لگتا ہے. میرا آصف بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے نعت نہ دیجیے. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پر یا نبی. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے. فیس بک سے بھی کچھ سوالات اور کچھ لیتے. عادل بھائی پوچھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے شعر کا مطلب بتائیں. پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو, اللہ. ہاں شرع کا البتہ ہے جنبہ مجھ کو. اصل میں انہوں نے تو تھوڑا سا لکھا تھا, میں اس کو پورا نکال لیا میں نے. مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف, لو زینے میں سیر تو نہ بھایا مجھ کو. یہ شعر نہیں ہے, یہ ربائی ہے, 4 مصرے جس میں ہوتے ہیں. جی. اعلیٰ حضرت بڑے زبردست شاعر تھے. ربائی بھی آپ نے لکھی ہے, اور اس ربائی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیشہ شاعری نہیں ہے, کوئی میں اس سے کماتا نہیں ہوں یا روزگار نہیں چلتا اس سے, نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں کوئی بڑا شاعر ہوں, یہ آپ کی عاجزی ہے. پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو, ہاں شرع کا البتہ ہے جنبہ مجھ کو. مگر شریعت کا پاس ہے, شریعت مطہرہ کو دھیان میں رکھ کے میں شاعری کرتا ہوں. سبحان اللہ. مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف, یعنی جس آقا کی تعریف کر رہے ہیں اسی آقا کی نافرمانی کرتے ہوئے تعریف کریں, حکم مولا کی خلاف ورزی کریں. یعنی شاعری میں بعض اوقات شعراء غلطیاں کر جاتے تھے, اور ابھی بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات, اور شریعت کے خلاف کچھ باتیں لکھ جاتے ہیں, اشعار لکھ جاتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف, آقا کی تعریف میں آقا کی نافرمانی کروں. لوزینے میں سیر تو نہ بھایا مجھ کو. لوزینہ کہتے ہیں بادام کے حلوے کو, اور سیر کہتے ہیں, سیر کا ایک مطلب لسن بھی ہے اور ایک مطلب ہے کھجور کی گٹلی. تو آپ کھجور کی گٹلی سے سمجھیں کہ اگر بادام کے حلوے میں کھجور کی گٹلیاں ڈال دیں کتنا برا لگے گا, بالکل ٹیسٹ ہی خراب ہو جائے گا. تو لوزینے میں سیر, بادام کے حلوے میں کھجور کی گٹلی. اگر سیر کا مطلب لسن لیں تو لسن کون حلوے میں ڈالتا ہے؟ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ لوزینے میں سیر تو نہ بھایا مجھ کو, مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے حلوے کو خراب کر دوں. مراد یہ کہ میں اتنے اچھے کام کے لیے چلوں اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شاعری کروں, تو یہ تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو یہ بڑی پیاری بات ہے, اور شعراء اکرام کے لیے بالخصوص جو قلم کار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں, علماء سے مربوط رہیں, پوچھ کے لکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. غلطی ہو جائے تو رجوع کر لیں اور اصلاح کے دروازے اپنے لیے کھلے رکھیں. کچھ اشعار حاجیوں کے بن رہے ہیں, قافلے پھر یا نبی. عظیم بھائی سنا دیجیے. حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی, 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 نظر میں سے گئے حج کے مناظر یا نبی, نظر میں سے گئے حج کے مناظر یا نبی, نظر میں سے گئے حج کے مناظر یا نبی, آغا پلے زر نگ نگتے سفر
فرمائش کی تھی ہمارے بھائی نے امیر علیہ سنت کے کلام کی، بلاوے کے حوالے سے چند اشعار ہو جائیں جی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی بلاؤ دوبارہ پھر ایک بار آئے، بلا دوبارہ پھر ایک بار آئے، مدینے میں گناہ گار آئے، بلا دوبارہ پھر ایک بار آئے، بلا دوبارہ پھر ایک بار آئے، مدینے میں آقا گناہ گار آئے، تیرے سبز گنبد پہ جائے وہ قربان، تیرے سبز گنبد پہ جائے وہ قربان، مدینے میں جو کوئی ایک بار آئے، ایک بار آئے، تمہاری شفاعت کا حقدار تھے رے، تمہاری شفاعت کا حقدار تھے رے، جو دربار میں بیدار بلا لو مدینے میں شاہ مدینہ، تڑپتا ہوا کاش بدکار آئے، بدکار آئے، تیرے غم میں بے حال ہو جائیں آقا، تیرے غم میں بے حال ہو جائیں آقا، پلٹ کے جو طیبہ سے آتا بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے، مدینے میں آقا گناہ گار آئے، بدکار آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدینے جانے والے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے کہ انہیں دوبارہ بلاوا نہیں ملے گا، بلکہ جو جتنی بار مدینے جاتا ہے مدینے کی تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے اور بلاوے کی امید بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب ایک بار آقا نے بلا لیا، ایک خیال آتا رہتا ہے میں کیسے آ گیا مدینے۔ یقین کیجئے کوئی کتنا ہی مالدار ہو لیکن اگر اپنی اوقات سمجھتا ہے تو ذہن میں کبھی نہ کبھی اور کئی بار بلکہ آتا ہے کہ میں اور مدینہ کیسے آ گیا، اور جب ایک بار آقا نے بلا لیا ہے تو پھر ضرور بلاتے رہیں گے انشاءاللہ، اور بلاوا آئے گا، مایوسی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من